اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سونے کا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، دربار تاج الاولیاء کے حاضر باش لوگ، عقیدت مندوں اور زائرین کا معمول تھا کہ وہ مختلف قسم کے کھانے پکا کر بابا صاحب سرکار کے پاس پیش کرتے۔ بابا صاحب کسی میں سے کچھ کھا لیتے، باقی کھانا وہاں موجود لوگ کھاتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن گزر جاتے لیکن ایک لقمہ بھی بابا صاحب سرکار کے حلق سے نہ اترتا۔ کھانا پکا کر پیش کرنے والوں میں بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ، عالم، روسا اور نواب تک شامل ہوتے۔ راجہ رگھو جی راؤ کے ملازم منشی نور علی صاحب کا بیان ہے، ایک رات 8 بجے کے قریب عیسیٰ خان صاحب کھانا لے کر بابا صاحب کی خدمت میں پیش ہوئے اور بابا صاحب سے اصرار کیا کہ وہ کھانا کھا لیں۔ بابا صاحب نے جواب دیا، ٹھہر رے، میرا مہمان آیا ہے، اس سے تو مل لوں تب کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر بابا صاحب اٹھے، قیام گاہ سے نکل کر روانہ ہوئے، صدر دروازے سے نکل کر آگے بڑھے اور پل پر جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت پل کی جانب سے آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ عورت جھانسی کی رہنے والی تھی اور اس نے اپنی لڑکی کو اٹھا رکھا تھا جو ہاتھ اور پیروں سے معذور تھی۔ اس نے لڑکی کو بابا صاحب کے قدموں میں ڈال دیا۔ بابا صاحب اٹھے اور لڑکی کے دوپٹے کو پکڑ کر حکم دیا، اٹھو۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، بیٹھی رہی۔ دوسری بار بابا صاحب نے ڈانٹ کر فرمایا، اٹھ۔ لڑکی خوف زدہ ہو کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن پھر نہ اٹھ سکی، گر پڑی۔ تیسری بار جلال اور تحکم کی ملی جلی کیفیت میں کہا، اٹھ رہی۔ لڑکی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا صاحب یہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہ کی جانب بڑھے، میرے پیچھے، میرے ساتھ چل۔ وہ لڑکی اپنے پیروں پر قیام گاہ تک گئی۔ کچھ دن تک وہ لڑکی شکر درہ میں رہی اور مکمل صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ بابا تاج الدین سرکار کے فیض یافتہ حضرت محمد عبدالعزیز عرف نانا میاں کا کہنا ہے کہ میرے ایک دوست جو پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھے بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا صاحب نے ان سے کہا، کالے منہ کے بندر لال منہ کے بندر ہوتے۔ یہ بات میرے دوست کو بہت بری لگی اور دل میں سوچا کہ عجیب آدمی ہے کہ مجھے کالے منہ اور لال منہ کے بندر کہہ رہے ہیں۔ ضرور یہ شخص مخبوط الحواس ہے جنہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے برگزیدہ ہستی کا بھیس باندھ رکھا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل صاحب جب اپنے وطن رائے پور پہنچے تو وہاں کے ڈی ایس پی نے ان کو اپنا پی اے مقرر کر دیا اور کچھ دن کے بعد سب انسپیکٹر کی ٹریننگ کے لیے ساگر بھیج دیا۔ جب یہ مجھ سے ملنے آئے تو سب انسپیکٹر ہو چکے تھے اور ان کی وردی کالے رنگ سے بدل کر سرخ رنگ کی ہو گئی تھی جو سب انسپیکٹر کی وردی اس وقت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بابا صاحب کا کہنا بالکل سچ نکلا، کالے منہ کے بندر لال منہ کے بندر ہونے کا مطلب میری جانب ترقی کی طرف اشارہ تھا۔ یہ سن کر مجھے راوی کو بابا صاحب کی ذات پرکشش اور محسوس ہوئی اور میں آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ عبدالرزاق صاحب کا بیان ہے کہ میرے ماموں کو سونا بنانے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور انہوں نے اس کام پر سینکڑوں روپے برباد کر دیے تھے۔ ایک دفعہ کسی صاحب کمال سے ملاقات ہوئی، اس نے بتایا کہ 200 برس پرانے مکانوں کی دیواروں پر ایک خود رو بوٹی اگاتی ہے۔ اس بوٹی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے شنجرف کا کشتہ باوزن ہو جاتا جو کہ تانبے کو رنگتا ہے۔ ماموں صاحب اپنے گاؤں سے ناگپور آئے اور ایک پرانے اور بوسیدہ مکان سے وہ مطلوبہ بوٹی حاصل کر لی۔ بوٹی حاصل کرنے کے بعد سوچا کہ پہلے بابا تاج الدین سرکار کے پاس حاضری دینی چاہیے اور ان کی دعا کے بعد بھٹی لگانی چاہیے تاکہ کامیابی ہو۔ شکردرہ بابا صاحب کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ بابا صاحب تانگے پر سوار جا رہے ہیں۔ بابا صاحب کے گلے میں پھولوں کا ایک گجرا تھا۔
اس میں تلسی کے پتے بھی لگے تھے۔ بابا صاحب نے اس گجرے میں سے تلسی کا ایک پتا نکال کر ماموں صاحب کو دے دیا۔ انہوں نے برکت کے لیے بوٹی کے مسالہ میں وہ تلسی کا پتا بھی شامل کر دیا۔ اس مسالے کو آزمایا تو شنجرف کا کشتہ ہم وزن تیار ہو گیا۔ اس یقینی آزمائش کے بعد اس بوٹی اور تلسی کے پتے کے سفوف کو تانبے پر استعمال جو کیا تو وہ خالص سونا بن گیا۔ اس خالص تیار شدہ سونے کو بازار میں فروخت کیا۔ اس کے بعد ماموں صاحب نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اس بوٹی سے دوبارہ سونا تیار نہ ہوا جس سے پہلے تیار ہو گیا تھا، اور نہ پھر کبھی بابا صاحب نے انہیں کوئی تلسی کا پتا اپنے ہاتھ سے عنایت کیا۔ ناظرین کرام، اولیاء اللہ کی باتیں اور ان کے تحفے تحائف خود اپنی تئیں ایک بہت بڑا سونا ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یقین کامل اور محبت اولیاء دل میں ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔